السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عقیدہ توحید کے سلسلہ میں دروس آپ احباب کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ ہے توحید کی فضیلت اور اس سے گناہوں کے مٹنے کا بیان۔ یعنی جو بندہ توحید کے اقرار و اعتراف میں جس قدر پختہ ہوگا وہ اسی قدر جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہوگا۔ اللہ تعالی جل شانہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلود نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی سیدھے راستے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ ظلم آیا ہے۔ اس ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے اس آیت کو اپنے لیے عظیم بوجھل اور مشکل سمجھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے کہ جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا وہ مفہوم نہیں جو تم سمجھے ہو، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے اللہ کے نیک بندے کا قول نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم یعنی عظیم گناہ ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل۔ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور وہ اس کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے، اور یہ کہ جنت برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ برحال جنت میں داخل کرے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی جو شخص عملی طور پر کتنا ہی کم تر کیوں نہ ہو اور اس کے نامہ اعمال میں کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اسے بالآخر جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ یہ اہل توحید کے لیے توحید کے ثمرات کا سبب ہے۔ اور میرے محترم دوستو، صحیحین میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔ جو شخص محض رضائے الہی کے نیت سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ سنن ترمذی میں حسن سند کے ساتھ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ کر کے آئے اور پھر تو اس حال میں میرے ساتھ ملے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو میں اس قدر مغفرت و بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی اور اس ظلم عظیم شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔